معزز و مکرم بزرگان ملت، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھی، پچھلے 3 جمعوں سے آپ حضرات نے مختلف حضرات کے حقوق بیان سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سب سے پہلے آپ حضرات نے اہل بیت کے حقوق سماعت کیے، پھر شوہر کے حقوق سماعت کیے۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ کی خدمت میں بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھنے کی میں نے سعادت حاصل کی۔ عزیزان گرامی قدر، آج کے اس مبارک جمعہ میں آپ کی خدمت میں اولاد کے حوالے سے چند باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، کسی بھی انسان کا مستقبل اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ اس کی اولاد کیسی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جس کی اولاد اچھی ہوتی ہے اس کو عزت بہت ملتی ہے معاشرے میں اور اس کا بڑا مقام ہوتا ہے، اور جس کی اولاد خراب نکل جائے عزیزان گرامی قدر اس کی زندگی جہنم بن جایا کرتی ہے۔ اولاد کا اچھا ہونا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولاد کے حوالے سے بڑی تلقین فرمائی۔ میرے دوستو، پہلی بات یہ سمجھے کہ اولاد اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے۔ اولاد ہر ایک کو نہیں نصیب ہوتی۔ شادیاں کرنے کے باوجود ایسی ہستیوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے صالح ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی بہت دیا ہے، عمل بھی بہت اچھا ہے، عادتیں بھی کوئی خراب نہیں ہیں، مگر ان کو اولاد نہیں ہوئی۔ ایک شادی کے بعد بھی نہیں ہوئی، 2 شادیوں کے بعد بھی نہیں ہوئی، 3 نکاح ان لوگوں نے کیے، اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی۔ عزیزان گرامی قدر، اولاد ایک بہت بڑی نعمت بن کر کسی بھی انسان کی زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ عزیز دوست، اولاد جس کو نصیب ہو جائے وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ اولاد جس کے پاس نہیں ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ اولاد کیا ہوتی ہے، چاہے بیٹے کی شکل میں ہو چاہے بیٹی کی شکل میں ہو، اولاد اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اولاد کیسے نصیب ہو جاتی ہے؟ اللہ پاک نے ایک اصول قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اولاد ہر نکاح کرنے والے کو نصیب ہو جائے ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، یزوجہم ذکرانا و اناثا یہب لمن یشاء اناثا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وَیَہَبُ لِمَن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عنایت فرماتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس پر اللہ زیادہ فضل فرمانا چاہتا ہے اس کو بیٹیاں بھی عنایت فرماتا ہے، بیٹے بھی عنایت فرماتا ہے۔ وَیَجْعَلُ مَن یشاء عَقِیمًا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اولاد سے محروم رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اولاد کی تمنا نکاح کے بعد ہر معاشرے میں ہوتی ہے، ہر سوسائٹی میں ہوتی ہے۔ نکاح کے بعد 1 آدھ سال گزر جانے کے بعد اہل خاندان بزرگ حضرات پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ کوئی خوشخبری ہے کہ نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، نکاح کے بعد اولاد کی تمنا ہر عقل مند انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور عزیزان گرامی قدر، اولاد کی تمنا کرنا یہ بھی پیغمبروں کی سنت ہے۔ آپ جانیں کہ اس کائنات کے سب سے اچھے لوگ، سب سے پاکیزہ لوگ، سب سے ستھرے لوگ، سب سے اعلیٰ کردار کے حامل لوگ پیغمبر ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی بعض مرتبہ ایک لمبے زمانے تک اولاد سے محروم رکھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عنایت فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعائیں، التجائیں قرآن میں آپ کو بار نظر آتی ہیں۔ مگر میرے دوستو، اولاد نہ ہو تو انسان کو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی بات اہم ہے۔ چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کو آپ دیکھیں گے، اب میں ساری دعائیں نقل نہیں کر سکتا، بس اتنا عرض کرتا ہوں، سورہ مریم کا پہلا رکوع اٹھا کر پڑھیں۔ سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے خاص زکریا پر فرمائی۔ اس کے بعد انی وہن العظم، ان کی دعا ہے، اے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الرأس شیبا، اے پروردگار میرے بال سفید ہو گئے، ولم اکن بدعائک رب شقیا، مگر اے اللہ میں آج بھی تجھ سے لو لگانے میں مایوس نہیں ہوا، تیری رحمت جب چاہے کرم فرما سکتی ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں، رب ہب لی من لدنک ولیا، اے اللہ میں اپنی جھولی پھیلا کر تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ مجھے ایک بیٹا عنایت فرما دے۔ عزیزان گرامی قدر، پیغمبروں نے جھولیاں پھیلائیں اولاد کی خاطر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اولاد کس قدر بڑی نعمت ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے پناہ اولاد عنایت فرما دیتا ہے، مگر ان کو اندازہ نہیں کہ کس قدر بڑی دولت ہے، اس کے لیے لوگ کس قدر تڑپا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جن کے پاس بیٹیاں ہیں وہ بیٹوں کو تڑپتے ہیں، جن کے پاس بیٹے ہیں وہ بیٹیوں کو ترستے ہیں۔ بہرحال اولاد ایک نعمت ہے۔
عزیز دوستو، اب یہ جو نعمت کسی بھی انسان کی زندگی میں داخل ہوتی ہے، اس نعمت کی کیسے بندہ قدر کرتا ہے اور کیسا اس نعمت کے ساتھ بندہ رویہ اختیار کرتا ہے، یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ میرے دوستو، اگر کوئی بندہ اس نعمت کی قدر نہیں کرتا تو یہ نعمت زحمت بن جایا کرتی ہے۔ کتنے باپوں کو آپ پریشان دیکھیں گے، روتا ہوا دیکھیں گے، کتنی مائیں میں آپ کو دکھلاؤں کہ ان کے جوان بیٹوں نے ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا، وہ دھکے کھاتے ادھر ادھر پھرتی رہتی ہیں۔ کیوں ایسا ہو گیا؟ عزیزان گرامی قدر، اس کا ریزن کیا ہے؟ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، اس زمانے میں ایک نیا فتنہ اٹھ رہا ہے۔ یہ 4-5 سال سے اگر آپ دیکھیں تو کثرت سے اس طرح کے واقعات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس کا ریشو حیدرآباد میں بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تلنگانہ میں ماہانہ 10-15 شادیاں مسلم بچیاں غیر مسلم لڑکوں سے کر رہی ہیں۔ عزیز دوستو، لڑکیاں وہ گئیں، ان کا ایمان گیا، ان کا اسلام گیا، اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اسلام دین چلا جاتا ہے ہاتھ سے، پھر آگے چل کر کچھ دنوں تک ان کو استعمال کر کے جس طرح ٹیشو پیپر کو پھینک دیا جاتا ہے، ان لڑکیوں کو نکال کر زندگی سے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ان لڑکیوں کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، ان لڑکیوں کی آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ میرے دوستو، لڑکیوں کو تو ہم کوستے ہیں کہ ان لڑکیوں نے غلط اقدام کیا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان چھوڑنے پر ایک بچی کیسے رضامند ہو گئی؟ عزیزان گرامی قدر، ایمان کی دولت وہ ہے کہ سولی پر بھی انسان کو لٹکا دیا جائے، وہ کہے گا میں مر جانا گوارا کر سکتا ہوں، لا الہ الا اللہ چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، ایمان کی دولت ایک انتہائی عظیم دولت ہے، ایک انتہائی عظیم سرمایہ ہے۔ عزیز دوستو، کیا وہ بھی بندہ چھوڑ سکتا ہے؟ کیا بندہ، ایک بندی اس ایمان سے بھی مکر سکتی ہے؟ عزیزان گرامی قدر، کہاں نقصان ہوا؟ ایسا کیسے ممکن ہو گیا کہ ایک لڑکی نے ایک لڑکے کے خاطر اپنا دین چھوڑ دیا؟ تو عزیز دوستو، اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ یہاں قصور صرف اس ایک لڑکی کا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قصور ہے تو اس گھر کا ہے جہاں وہ پیدا ہوئی، قصور ہے تو اس کی ماں کا ہے جس نے اس کے سینے میں قرآن نہیں اتارا، قصور ہے تو اس کے باپ کا ہے جس نے اس کی تربیت نہیں کی۔ عزیزان گرامی قدر، ماں باپ کہتے ہیں ہم نے اچھے سے اچھے اسکول بھیجا۔ عزیز دوستو، صرف اسکول بھیج دینے سے کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو جایا کرتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون سے اسکول میں ایمان پڑھایا جا رہا ہے؟ کون سے اسکول میں اخلاق پڑھائے جا رہے ہیں؟ میرے دوستو، اسکول نہیں رہا، تربیت گاہ نہیں رہی، اسکول تو تجارت گاہ ہو کر رہ گئی ہے۔ میں کسی اسکول کے مینجمنٹ کے خلاف نہیں کہہ رہا، مگر میرے دوستو، وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ انتہائی کمرشل قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، چاہے وہ ٹیچرز کی شکل میں ہوں، ان کو بیچاروں کو تنخواہ چاہیے، اور جو مینجمنٹ بیٹھا ہوتا ہے ان کو بچوں کی تربیت سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو تو بس پیسہ چاہیے۔ وہ کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ ان کا اسکول زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے۔ عزیزان گرامی قدر، کون سے اسکول میں تربیت دی جا رہی ہے آپ مجھے بتلائیں؟ کون تربیت دے رہا ہے آپ مجھے بتلائیں؟ تربیت کا تعلق اسکول سے ہے ہی نہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ مدرسوں کو جاتے تھے، اساتذہ کی خدمت میں بیٹھتے تھے، اور ماں باپ پورا اختیار دیتے تھے اساتذہ کو، آپ مارنا چاہتے ہیں تو ماریے آپ، مگر بچے کو درست کیجیے گا۔ آج آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے بچے کو، آواز بلند نہیں کر سکتے بچے پر۔ آپ دیکھیں کارپوریٹ اسکولز پہ کیا ہو رہا ہے، آواز بلند ہو جائے آ جاتی ہے آپ کے پاس کمپلینٹ، ٹیچر کے خلاف کمپلینٹ آ جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اسکول سے آپ یہ توقع مت رکھیے کہ وہاں انسان بنائے جائیں گے۔ اب آپ بولیں گے پھر انسان بنتے کہاں ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کون انسان کو انسان بناتا ہے؟ میرے دوستو، بچے جتنے ہیں، چاہے وہ مسلم گھرانے کے بچے ہوں، چاہے وہ غیر مسلم گھرانے کے بچے ہوں، بچے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی، وہ ایک پلین تختی کی طرح ہوتا ہے، ایک بالکل نکلنے والے پودے کی طرح ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نہ اس کے پاس شعور ہوتا ہے، نہ اس کے پاس احساس ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، قصور اگر کوئی یہودی بن جائے تو بچے کا قصور نہیں ہے، اس کے ماں باپ کا قصور ہے۔ اگر کوئی نصرانی بن جائے تو بچے کا قصور نہیں ہے، اس کے ماں باپ کا قصور ہے۔ اگر کوئی مجوسی بن جائے، بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کے ماں باپ کا قصور ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی بچہ بے حیا بن جائے تو قصور اس کے ماں باپ کا ہے، اگر کوئی بچہ بے ادب بن جائے تو قصور اس کے ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے تو اسکول بھیج دیا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، اسکول بھیج دینا کوئی کمال نہیں ہے۔ عزیز دوستو، اسکول میں تعلیم ملتی ہے، تعلیم الگ چیز ہے اور تربیت الگ چیز ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب آپ بولیں گے پھر تربیت کون دے گا؟ تربیت دینے کی ذمہ داری ماں باپ پر ہے۔
عزیز دوستو، ماں باپ عاشق رسول ہو تو بچہ بھی عاشق رسول بن جایا کرتا ہے، ماں باپ با حیا ہو تو بچہ بھی با حیا بن جایا کرتا ہے، ماں باپ خوش اخلاق ہوں تو بچہ بھی خوش اخلاق بن جایا کرتا ہے، ماں باپ گانے والے ہوں تو بچہ بھی گانے گاتا ہے، باپ سگریٹ پینے والا ہو تو بچہ بھی سگریٹ پیتا ہے، باپ گالیاں دینے والا ہو تو بچہ بھی گالیاں دیتا ہے، اور باپ قرآن پڑھنے والا ہو تو بچہ بھی قرآن پڑھنے لگ جاتا ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، چھوٹے چھوٹے بچے جن کو سجدہ بھی کرنا نہیں آتا، وہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بچہ کیوں کھڑا ہو گیا؟ اسے پتہ بھی ہے کہ اللہ کون ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ وہ کس کی بارگاہ میں، اسے تو کچھ نہیں پتہ، وہ تو بس اتنا جانتا ہے کہ میرا باپ جو کرتا ہے وہ میں کروں گا۔ عزیزان گرامی قدر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والے باپوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، آگ سے بچاؤ۔ عزیزان گرامی قدر، اب آپ بولیں گے یہ آگ تو جہنم میں ملتی ہے، یہ غلط ہے۔ عزیز دوستو، اگر آپ نے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کو جیسی توجہ دینی ہے ان کو آپ نے نہیں دی، یا آپ نے ان کی ہر خواہش کو پورا کر کے ان کی فطرت کو بگاڑ دیا، تو عزیز دوستو آپ کو جہنم کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، دنیا ہی میں آپ کی زندگی جہنم بن جایا کرتی ہے، آگ سے آپ کی زندگی بھر جایا کرتی ہے۔ آپ جائیں کبھی، حیدرآباد میں کوئی دور نہیں ہے، اولڈ ایج ہوم جائیں آپ، حسن نگر میں بھی ہے، آرام گڑھ میں بھی ہے، آپ جائیں۔ ایک صاحب ہیں جو چلاتے ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی تھی، میں نے ان سے کہا تھا آپ کے پاس جتنے بوڑھے اور بوڑھیاں آئی ہیں، میرا یقین ہے کہ وہ سارے کے سارے غریب لوگ ہوں گے، غریب لوگ ماں باپ کا خرچہ نہیں اٹھا پاتے ہوں گے، اس واسطے ان لوگوں نے لا کر بوڑھے اور بوڑھیوں کو آپ کے حوالے کر دیا ہوگا۔ انہوں نے کہا اس میں صرف غریب لوگ نہیں ہیں، اس میں امیر لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، مجھے بڑی حیرت ہوئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنی ماں کو اپنے گھر سے نکال دے؟ انہوں نے کہا ماں باپ کا بھی تو قصور ہوتا ہے کہ بچپنے میں انہوں نے ان کو دین نہیں دیا ہوتا، ان کو یہ سمجھایا نہیں ہوتا کہ ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے، دین کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے۔ قصور صرف ان بیٹوں کا نہیں ہے، تربیت کرنے والے ماں باپ کا بھی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کل لوگ گالیاں صرف نوجوانوں کو دے رہے ہیں، یہ بگڑ گئے، یہ خراب ہو گئے، مگر میرے دوستو ماں باپ نے اپنی ذمہ داری کیوں قبول نہیں کی؟ میرے دوستو یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ ہم نے تو کوشش کی، میرے دوستو میں آپ کو آسان سی مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے اس کو آپ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے 2-3 سال کا، سامنے آگ لگی ہوئی ہے اور وہ آپ کا بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ یہی بولیں گے بیٹے آگ کی طرف مت جاؤ، آگ جھلسا دیتی ہے، آگ جلا دیتی ہے، آگ راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے، یا آپ دوڑیں گے، آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے، آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، آپ صرف نصیحت کرتے نہیں بیٹھیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، ماں باپ کا بھی یہی کردار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ سیریس ہو، وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ تڑپے، وہ مچلے، وہ التجائیں کرے، عزیز دوستو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمنائیں کرے، نیکی کی تمنائیں کرے۔ عزیزان گرامی قدر، جب تک یہ تمنا نہیں ہوگی، جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا، جب تک ان کی قدر نہیں ہوگی، پھر بچے ہلاک ہوں گے، برباد ہوں گے، بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرتی رہیں گی۔ کب تک؟ جب تک کہ ماں باپ اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھے۔ عزیزان گرامی قدر، ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہاں ماں باپ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، نہ دین کا کوئی ماحول، نہ اسلام کا کوئی ماحول۔ پچھلے زمانوں میں لوریاں سنائی جاتی تھیں، آج لوریاں بھی ختم ہو گئیں۔ بوڑھیوں کی لوریاں ہوتی تھیں جس میں اللہ کا نام ہوتا تھا، رسول اللہ کا نام ہوتا تھا، بی بی فاطمہ الزہرا کی باتیں ہوتی تھیں، بچیوں کو سنائی جاتی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، کہاں چلی گئی وہ لوریاں؟ اب تو لوریاں بھی نہیں ہیں، سیل فون پر گانے لگا دیے جاتے ہیں جس کو سن کر بچہ سو جایا کرتا ہے، نہ اللہ کی بات، نہ رسول اللہ کی بات۔ عزیز دوستو، ایک طرف یہ ہے معاشرہ، دوسری طرف اگر آپ دیکھیں اہل اللہ کی جانب، حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز کی اگر آپ احوال اٹھا کر دیکھیں، حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے پہلی مرتبہ استاد کو میرے گھر بلایا گیا تھا، اور میں اپنے استاد کے سامنے کتاب کھول کر بیٹھا، اور میرا استاد نے الف با پڑھانے کا مجھے ارادہ کیا، کتاب کھولی تو میں نے کہا مجھے جو آتا ہے میں پڑھ کر سناؤں؟ استاد نے کہا بیٹے ضرور پڑھو۔ میں نے ان کے سامنے تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ، پھر میں نے بسم اللہ پڑھا، پھر میں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ استاد بہت خوش ہو گئے، کہنے لگے آپ کی امی نے آپ کو بسم اللہ سورہ فاتحہ یاد دلا دی؟
انہوں نے کہا نہیں مجھے اس کے آگے بھی آتا ہے۔ استاد نے کہا پڑھیے۔ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں میں نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا، میں نے سورہ بقرہ سنایا ان کو، پورا سورہ بقرہ 2.5 پارے پڑھ کر میں نے سنا دیے۔ وہ حیرت میں پڑ گئے، 4 سال 5 سال کا بچہ کیسے سورہ بقرہ سنا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹے ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں نے ان کو سورہ آل عمران سنائی، پھر میں نے ان کو سورہ نساء سنائی، پھر میں نے ان کو سورہ مائدہ سنائی، پھر انعام سنایا، پھر اعراف سنایا، پھر انفال سنایا، پھر توبہ سنائی۔ میں سوروں پر سورتیں سناتا جا رہا تھا، وہ حیرت سے ٹک ٹکی باندھے مجھے سنتے جا رہے تھے، نہ کہیں میں رک رہا نہ کہیں میں تھم رہا۔ میں نے پورے 18 پارے پڑھ دیے۔ اس کے بعد میرے استاد نے کہا بیٹے اس کے آگے پڑھو 19واں پارہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد سے کہا استاد میں نہیں جانتا۔ استاد نے کہا آپ کیوں نہیں جانتے؟ ارشاد فرمایا 18 پارے جو میں نے یاد کیے ہیں اپنی محنت سے یاد نہیں کیے، ان 18 پاروں کی میری امی جان حافظہ ہیں، اور جب سے میں پیٹ میں آیا ہوں روزانہ ان 18 پاروں کی تلاوت سنا کرتا ہوں، اور میں بچپنے میں روزانہ دودھ پیتے پیتے بھی اپنی امی کی آواز میں قرآن کی تلاوت سنا کرتا تھا۔ اس کی برکتوں کا ظہور یہ ہوا کہ میں 18 پاروں کا حافظ ہو گیا۔ عزیزان گرامی قدر یہ ہوتا ہے اثر۔ عزیزان گرامی قدر ماں باپ کی قرآن کی تلاوتوں کا اثر ہوتا ہے، ان کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، ان کی شب بیداریوں کا اثر ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر بچے کچھ نہیں کرتے، بچے تو کاپی کرنے والے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو آپ بچوں کو دیکھیں، ان کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عزیزان گرامی قدر بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا، قصور سوسائٹی میں ہوتا ہے تو ان کے ماں باپ آگے چل کر جو کریں اس کے ذمہ دار ماں باپ نہیں ہوتے۔ مگر عزیزان گرامی قدر بچپنے میں اگر بچے کی عادات بگڑ رہی ہیں اور اس کے انداز بگڑ رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑا قصور ماں باپ کا ہوتا ہے۔ آپ جھگڑیں بچوں کے سامنے، بچے بھی جھگڑالو ہو جائیں گے۔ آپ نرم بات کریں، آپ کے بچے بھی نرم بات کرنے والے بنیں گے۔ عزیزان گرامی قدر آپ تلاوت کریں، بچے بھی تلاوت کرنے والے بنیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ عزیزان گرامی قدر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے آگ کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو یتیموں کا مال ظلم کے ذریعے کھاتے ہیں وہ حقیقت میں کھانا نہیں کھا رہے، وہ حقیقت میں آگ کھا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر سیدھی بات جو اللہ رب العزت ہم تک ڈیلیور کرنا چاہتا ہے اور ڈیلیور اللہ نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچوں کی تربیت نہ کی جائے تو زندگی آگ بن جاتی ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر بچے کرتے کیا ہیں؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے بچے کاپی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا۔ جو دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں اس کو اپناتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کا بچہ بھی کوشش کرے گا آپ کی کاپی مارنے کی۔ آپ عالم ہیں، آپ کا بچہ کسی نہ کسی دن شملہ بن کر آپ کو نظر آئے گا، اس کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی شملہ بنوں۔ آپ بچوں سے پوچھیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں، عام طور پر وہ وہی کہتے ہیں جو باپ ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر بچے نقل کرتے ہیں، بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اب آپ بولیں گے ہمیں کیا کرنا ہے؟ میرے دوستو اگر آپ نے اب تک جیسی تیسی زندگی گزار لی، بچوں کے بارے میں اگر آپ سیریس ہیں تو پھر گھر کو اسلامی گھر بنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ جب تک اسلام گھر میں نہیں ہوگا بچے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی قدر اسلام جب تک آپ کے اندر نہیں آئے گا وہ آپ کے بچوں کے اندر بھی نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی قدر اسلام، اسی لیے آپ دیکھیں بچوں کا کوئی قصور نہیں، اسی لیے اللہ پاک نے اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے لوگوں اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو۔ اس کے بالکل متصل فرمایا وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اے بندے اس پر پہلے تو جم جا پھر نماز کا حکم دے۔ اے اللہ ایسا کیوں ہے؟ اس واسطے ہے کہ بچہ سنتا کم ہے دیکھتا زیادہ ہے، اس کے پاس دیکھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، کاپی کرنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ پہلے تم قائم کرو نماز، پھر بچے کو حکم دو نماز قائم کرو، پھر دیکھو بچہ کیسے نماز قائم نہیں کرے گا۔ عزیز دوستو بچوں کے اندر کاپی مارنے کا جذبہ بہت ہوتا ہے۔ ایک حکایت سناتا ہوں حضور پاک علیہ السلام کی زندگی سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ کاپی مارنے کی برکت سے کیا کیا ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے باضابطہ چیپٹرز بنے ہیں کتابوں میں، ابو مخدورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے۔ ان کی زندگی کا واقعہ وہ خود بیان کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں مدینہ کے قریب ایک بستی میں ہم رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو مخدورہ فرماتے ہیں مدینہ کے بالکل قریب ہماری بستی تھی، اور ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام جنگ تبوک سے لوٹتے ہماری بستی کے پاس بالکل قریب حضور نے قیام فرمایا، اور پھر حضرت بلال کو اذان دینے کے لیے رسول اللہ نے مقرر فرمایا۔
تو مغرب کی اذان جو ہی انہوں نے شروع کی، ہم دوڑتے دوڑتے پہنچ گئے بستی کے بالکل پاس، اور سارے بچے جو بلال حبشی کہتے، سارے بچے انہی باتوں کو دہرانے لگے، وہ اللہ اکبر کہتے، کاپی کرنا، شرارت کرنے کے لیے۔ حضرت ابو مقدورہ فرماتے ہیں وہ کہتے تو ہم بھی کہتے، انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم نے بھی کہہ دیا اشہد ان، کہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد جو ہی اذان ختم ہوئی، حضور نے دعا کی، اس کے بعد فرمایا ان بچوں کو پکڑو، تو سارے بچے بھاگ گئے۔ حضرت ابو مقدورہ فرماتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگا بھاگنا، میں بڑی عمر کو پہنچ گیا تھا، 14-15 سال۔ فرماتے میں رکا رہا، حضور نے فرمایا ان کو لے آؤ میرے پاس، میں ان کے پاس آ گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا وہ جو بلال کر رہے تھے وہی میں بھی کر رہا تھا۔ حضور نے فرمایا تم پھر کہہ سکتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا بولو۔ میں نے کہا اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ اس کے بعد فرمایا اس کے بعد کے کلمات کیا ہیں؟ انہوں نے کہا میں سوچ رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ بولوں گا تو میں کہیں اسلام میں داخل نہ ہو جاؤں۔ میں نے سوچا دل میں، پھر میں نے کہا بولنے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اس کے بعد والے کلمات بھی کہہ دو۔ اب میں کیسے کہوں کہ میں رسول اللہ کو پیغمبر مانتا ہوں؟ میں کہنا نہیں چاہتا تھا، مگر کاپی کرنے کے اس جذبے نے مجھے ابارا کہ میں کہہ دوں۔ میں نے اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ کہہ دیا۔ حضور نے فرمایا بس ہے تم جاؤ۔ تو حضرت ابو مقدورہ کہتے ہیں واشہد ان محمد رسول اللہ، میں نے جس انداز سے کہا تھا میری آنکھیں خود بخود بھیگنے لگی تھی، اور خود بخود میرے دل کے اندر حضور کی محبت کے جذبات کا سمندر ٹھاٹے مارنے لگا تھا۔ میں نے کہا جب حضور نے مجھ سے 3 جملے کہے، فرمایا جاؤ۔ میں نے کہا حضور کہاں جاؤ؟ کہنے لگے جہاں سے آئے ہو۔ کہنے لگے سرکار میں نے آپ کی دام کی گواہی دی ہے، اب میں مر تو سکتا ہوں، آپ کا دامن چھوڑ کر جا نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، اتنی بات آپ سمجھیں کہ کاپی مارنے کا جذبہ بچوں کے اندر ہوتا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں حضرت بلال کو کاپی مارنے کی برکت کی وجہ سے اللہ نے مجھے حضور کی محبت اور حضور کی غلامی عطا فرما دی۔ عزیز دوستو یہ ہوتا ہے کہ بچے کاپی مارتے ہیں۔ کوشش کیا ہونی چاہیے؟ آپ چاہتے جیسا ہے اپنے بچوں کو دیکھنا، اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ ویسے بن جائیں۔ اور میرے دوستو بچوں کے حوالے سے انتہائی سیریس ہونے کی ضرورت ہے۔ ان کے معاملات کو قریب سے دیکھنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا۔ عزیز دوستو صرف کھلا دینا پلا دینا کمال نہیں ہوتا، وہ تو مرغیاں بھی کر لیتی ہیں، وہ تو بکریاں بھی کر لیتی ہیں، وہ تو بلیاں بھی کر لیتی ہیں، وہ تو کتے بھی کر لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر کھلا دینا پلا دینا کمال نہیں ہوتا، اسلام کے رنگ میں رنگ دینا کمال ہوتا ہے۔ عزیز دوستو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 2000 خلیفہ تھے ہندوستان میں، اور روزانہ ہزاروں لوگ ان کی خانقاہ میں آتے تھے، کھانا کھاتے تھے، ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے تھے۔ عروج پر تھا حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا دور۔ کسی نے محبوب الہی سے پوچھا آپ کو اتنا جو کچھ مل گیا ہے، آپ کی زبان میں اثر، آپ کی بات میں اثر، آپ کی شخصیت میں ایک مقناطیسیت ہے، میگنیٹ کی طرح لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو کیسے ملا؟ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فرمایا تھا لوگ مجھے مانتے ہیں، در حقیقت یہ ساری کیفیات جو کچھ مجھے نصیب ہوئی ہیں یہ میری ماں کی دعاؤں کے نتیجے میں نصیب ہوئی ہیں۔ اگر ان کی تربیت نہ ہوتی تو نظام الدین آج محبوب الہی نہ ہوتا۔ نظام الدین آج محبوب الہی جو بنا ہے یہ خود نہیں بنا، ماں کی تربیت نے اسے محبوب الہی بنایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ دیکھیں امام ترمذی کا نام حدیث کی دنیا میں ایک سب سے بڑا نام ہے۔ حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں اگر ماں کی دعا مجھے نہ ملتی، ان کی تربیت نہ ملتی تو میں آج ترمذی نہیں ہوتا۔ غوث اعظم دستگیر سے ان کی اپی جان نے 18 سال کی عمر میں جب ان کو وعدہ کیا تھا، فرمایا تھا بیٹے میری فکر چھوڑ دے، میری فکر نہ کرنا، اسلام کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر۔ اے عبد القادر، دین تجھے زندہ کرنا ہے، دین کو تجھے زندگی دینی ہے۔ عرض کیا امی جان آپ کا حق؟ ارشاد فرمایا اللہ کی خاطر میں نے اپنا حق معاف فرما دیا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہوتی ہیں مائیں جو ایسے بچے پیدا کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، باپ کی حیثیت سے ایک مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح آداب سکھلائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو طریقہ یہ بتلایا کہ خود بہتر سے بہتر رول ماڈل بنے۔ اور عزیزان گرامی قدر، یہ جو بچیاں مرتد ہو رہی ہیں اس کی اگر آپ روک تھام سیریسلی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے اعمال میں تبدیلی لانی ہوگی، اپنی روٹین میں تبدیلی لانی ہوگی۔ حضور نے کیوں فرمایا تھا کہ لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھر میں جا کر نماز پڑھا کرو؟ کیوں کہا حضور نے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سنتیں عام طور پر ہم تو کر لیتے ہیں، نہیں کریں گے تو باہر نکل کر عام طور پر سنتوں کے چھوٹ جانے کا امکان ہوتا ہے، مگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سنتیں ادا کرنے کے لیے گھر تشریف لے جایا کرتے۔ کیوں جاتے گھر؟ تاکہ گھر میں خواتین دیکھیں، گھر میں بچے دیکھیں اور ان کو بھی نماز کی ترغیب ہو۔ عزیزان گرامی قدر،
یہ اسلام ایک انتہائی پریکٹیکل دین ہے۔ اور عزیز دوستو، اسلام نے جس قدر بچوں کو اہمیت دی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس قدر بچوں کو چاہا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس قدر ان کی تربیت کی طرف 7 سال کی عمر ہو جائے حضور نے فرمایا ان کو نماز کے لیے لایا کرو، 10 سال کی عمر ہو جائے اگر وہ نماز نہیں پڑھے تو ان کو مارا کرو۔ یہ حضور نے فرمایا، کیوں فرمایا؟ اس واسطے کہ ان کی تربیت ہو، پیدا کر کے کھلا پلا کر چھوڑ دینا کوئی کمال نہیں ہے، صحیح ڈھنگ کی طرف لانا، صحیح رنگ کی طرف لانا، صحیح فکر کی طرف لانا، یہ سب کچھ ماں باپ کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، آپ ذرا دیکھیں، آپ غور فرمائیں، آپ اپنا رول ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ خود بھی جہنم کی آگ سے بچیں، آپ کی بیوی بچے بھی جہنم کی آگ سے بچیں؟ کیا آپ کے اندر یہ کوشش ہے؟ کیا آپ کے اندر یہ جذبہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو عزیزان گرامی قدر، مسجد یہ داعیہ پیدا کرنے والا مقام ہے، دعوت دینے والا مقام ہے، فکر پیدا کرنے والا مقام ہے۔ میرے دوستو، آپ دیکھیں آپ کا طریقہ کیا ہے۔ لڑتے جھگڑتے ماں باپ، کبھی بچے ان کے ہاں سکون سے نہیں رہ سکتے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر آپ چاہتے ہیں بچوں کی صحیح تربیت ہو، لڑائی تو ہوتی ہے ماں باپ کے درمیان، مگر بچوں کے سامنے لڑائی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ان کے دل بہت نازک ہوتے ہیں، بہت نرم دل کے وہ مالک ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، لڑائی اگر ہو تو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں سے جدا ہو کر آپ لڑے نہیں پہلے۔ اگر خدا نخواستہ ہو جائے تب بھی بچوں کے سامنے آواز نہیں بلند ہونی چاہیے، ان کے جذبات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ عزیز دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت، اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں قرآن استاد کو مقرر کر کے پڑھا دینا ہی تربیت ہے۔ میرے دوستو، تربیت ایک لمبا پروسیس ہے، اس کے لیے آپ کو بچوں کو ٹائم دینا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، آپ نے پیسہ دیا، کپڑے دیے، کھانا دیا، بچے بڑے ہو گئے، یہ نہیں ہوتا۔ بچوں کو آپ کو پرسنل اٹینشن دینا پڑتا ہے، جب ہی جا کر وہ آپ کی بات سمجھتے ہیں اور وہ سوالات آپ سے کریں گے۔ آپ کو تھکنا نہیں ہے، باپ آپ بن گئے ہیں تو پھر آپ کو صبر کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ ان کے سوالات کو سمجھنا ہے، جھڑکیاں نہیں دینا۔ عزیزان گرامی قدر، صبر کے ساتھ ان کے سوالات کو سننا ہے، اور پھر ان کے جو سوالات اٹھتے ہیں نازک سے ذہن میں، اس کو باضابطہ آپ کو جواب دینا ہے، اور ان کی فکر کو حقیقی ہیرو کی طرف مائل کرنا ہے، حقیقی ہیروز کی طرف۔ رسول اللہ کی باتیں، حضرت صدیق اکبر کی باتیں، فاروق اعظم کی باتیں آپ کریں ان کے سامنے، تو لوگ پوچھیں گے آپ سے یہ صدیق اکبر کون ہے، فاروق اعظم کون ہے، عثمان غنی کون ہے، علی کے مرتضیٰ کو اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ وہ پوچھیں گے آپ سے، حضرت عمر کا عدل ایسا کیسے، وہ انصاف والے ہو گئے؟ آپ سنائیں پھر ان کو، آپ ان کے سامنے باضابطہ طاقت کی بات کریں تو علی مرتضیٰ کی بات کریں، انصاف کی بات کریں تو فاروق اعظم کی بات کریں، سچائی کی بات آئے تو صدیق اکبر کی بات کریں، مشن پر جم جانے کی بات آئے تو امام حسین کی بات کریں، اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر قربان کر دینے کی بات آئے امام حسن کی بات کریں، خوبصورت آواز کی بات آئے حضرت بلال حبشی کی بات کریں، عزیزان گرامی قدر بندگان خدا سے پیار کی بات آئے حضور پیران پیر کا ذکر کریں، عزیزان گرامی قدر غریب نواز کا تذکرہ کریں، اہل اللہ کا تذکرہ کریں، تب جا کر ذہن بنیں گے۔ عزیز دوستو، اگر بچے سمجھ جائیں، آپ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کا فیوچر سمجھ گیا، اور اگر بچے بگڑ گئے، آپ سمجھ لیجئے گا کہ ہمارا مستقبل کبھی تابناک نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بڑی توجہ کی ضرورت ہے بچوں پر، اور بڑی اہمیت دینے کی ضرورت ہے بچوں کو، اور بہت محبت دینے کی ضرورت ہے بچوں کے ساتھ، اور اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں، آسان انداز میں کہوں، اگر وہ سمجھ جائیں تو آپ کی دنیا جنت ہے، اگر وہ بگڑ جائیں تو آپ کی دنیا جہنم ہے، اور عزیزان گرامی قدر اگر وہ سمجھ جائیں تو آپ کے لیے آخرت میں درجات ہیں، اور اگر وہ بگڑ جائیں تو آپ کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ میرے دوستو، کتنے ہی لوگ خود متقی ہوتے ہیں مگر وہ جہنم میں جائیں گے محض اس واسطے کہ ان کے بچے گناہوں کی راہوں پر چل پڑے ہوں گے۔ جوان بچے اگر غلط اقدام اٹھاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بچوں کو گناہ ملتا ہے، ماں باپ کو بھی برابر گناہ ملتا ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں نے غلط راہ پر چلنے کا موقع کیوں فراہم کیا؟ عزیز دوستو، بہرحال بچوں کو سیریس لیں، اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو بچیوں کے مرتد ہونے کا اس سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، آپ مختلف تنظیموں کے نام میں نہیں لے سکتا، مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں میں، لوگ ان پر رکھ دیتے ہیں، ان پر رکھ دیتے ہیں۔ بھائی، یہ میٹر کسی کا نہیں ہے، یہ میٹر ہمارا اپنا ہے۔ اگر آپ نے بچی کے سینے میں واقعی اسلام اتارا، کون بگاڑ سکتا ہے اس کے اسلام کو؟ کون چھین سکتا ہے اس کے ایمان کو؟ آپ مجھے بتلائیں۔ آپ نہیں کہہ سکتے فلاں تنظیم ہمارے خلاف کام کر رہی ہے، تنظیمیں تو ہر زمانے میں کام کرتی آئی ہیں۔ میرے دوستو، اسلام مخالف تنظیموں کا یہ سلسلہ نیا نہیں ہے، یہ تو 1400 سال سے کام کرتے آ رہے ہیں۔ پہلے لوگ دین نہیں چھوڑتے تھے، اب چھوڑ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے زمانے کے لوگوں کے پاس دین قلب کے اندر اتر گیا تھا، اب وہ دین، میں ایک بات عرض کرتے ختم کرتا ہوں، ہماری دادیوں کو، نانیوں کو، ان کے اوپر کے لوگوں کو آپ دیکھیں،
ان لوگوں کے پاس کوئی گریجویشن کی ڈگری نہیں ہوتی تھی، پوسٹ گریجویشن انہوں نے کیا ہوا نہیں ہوتا تھا، مگر عزیزان گرامی قدر آپ ان میں سے کسی کو بے نمازی نہیں دیکھیں گے، قرآن سے محبت کرنے والا دیکھیں گے، سرکار سے پیار کرنے والا دیکھیں گے، فاتحوں کا بہت اہتمام ان کو کرتا ہوا آپ دیکھیں گے۔ لوگ ان کو بدعتی کہیں، وہ جو کچھ کہیں، مگر وہ فاتحہ کیا ہوتی تھی؟ فاتحہ نہیں ہوتی تھی، جس بزرگ کی وہ فاتحہ دلا رہے ہیں اس سے عقیدت کا اظہار ہوا کرتا تھا، وہ فاتحہ دلا کر اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا، اپنی وارفتگی کا اظہار کرتے تھے۔ عزیز دوستو، یہ تھا ان کا لگاؤ، یہ تھا ان کا اٹیچمنٹ۔ عزیزان گرامی قدر، اب میں مثالیں دینے کا میرے پاس وقت نہیں رہا، گزارش یہی ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، ان پر رونے کے بجائے آپ کے اپنے گھر میں جو بچے ہیں ان کو سیریس لیں اور ان کی اسلامی تربیت کرنے کی کوشش